أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن آرمبھ ہوگا۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، عثمان بن عامر ان کے پتا کا نام تھا، اپ نام ابو بکر تھا، اور آپ کا گوتر جو ہے عتیق اور صدیق تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جنم عام الفیل کے 2 ورش 6 ماہ بعد 573 عیسوی میں ہوا۔ حضرت ابو بکر کا نام جیسا کہ میں نے کہا عبداللہ تھا۔ آپ کا سمبندھ قریش کے قبیلہ بنو تیم بن مروہ سے تھا۔ جاہلیت میں آپ کا نام ابو القعبہ تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ آپ کے پتا کا نام عثمان بن عامر تھا اور ان کا اپنام ابو قحافہ تھا، اور ماتا کا نام سلمہ پتری سخی بن عامر تھا اور ان کا اپنام ام الخیر تھا۔ ایک کتھن کے انوسار آپ کے پتا کا نام لیلی پتری صخرہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوتر 7ویں پشت میں مروہ پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کی ماتا کا گوتر ننیحال اور ددیحال دونوں طرف سے 6ٹھی نسل پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پتا کی پتنی ابو قحافہ ارتھات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پتا کی پتنی ام الخیران کے چچا کی پتری تھیں، ارتھات حضرت ابو بکر کی ماتا ان کے پتا کے چچا کی پتری تھی۔ حضرت ابو بکر کے ماتا پتا حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے، اور ان دونوں نے اپنے بیٹے ارتھات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ورثہ پایا۔ حضرت ابو بکر کے دیہانت کے بعد پہلے ان کی ماتا کا دیہانت ہوا، اور پھر حضرت ابو بکر کے پتا نے 14 ہجری میں 97 ورش کی آیو میں دیہانت پایا۔ حضرت ابو بکر کے پتا اور ماتا دونوں کو اسلام سویکار کرنے کی توفیق ملی۔ آپ کے پتا کے ایمان لانے کی گھٹنا اس پرکار ہے کہ آپ کے پتا فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اس وقت ان کی درشٹی جا چکی تھی۔ فتح مکہ کے سمے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر اپنے پتا کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم اس بوڑھے ورد ویکتی کو گھر ہی رہنے دیتے، میں سوئم ان کے پاس آ جاتا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بات کے زیادہ ادھیکاری ہیں کہ آپ کی سیوا میں حاضر ہوتے، نہ یہ کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھایا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اسلام لے آئیں، آپ سلامتی میں آ جائیں گے۔ اسی لیے ابو قحافہ نے اسلام سویکار کر لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا تو ان کا سر اور داڑھی زغامہ کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ زغامہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پھول ہوتا تھا سفید رنگ کا جو پہاڑوں پر اگتا تھا۔ بہرحال بالکل سفید بال تھے، داڑھی بھی سفید تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کسی اور رنگ سے بدل کر ارتھات اس پر خضاب لگا دو اور رنگ دو، زیادہ بہتر ہے، لیکن کالے رنگ سے بچو۔ یہ ارتھ نہیں تھا کہ کالے رنگ میں کوئی برائی ہے، بلکہ شاید آپ نے خیال فرمایا ہو کہ عمر کے اس حصہ میں بالکل کالے رنگ کے بال جو ہیں وہ چہرے پر شاید اچت نہ لگے، تو بہرحال آپ نے کہا اس کو رنگ دینا چاہیے، رنگ لگا دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کے پتا آرمبک اسلام سویکار کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس کا ورنن حلبیہ کی جیونی میں اس پرکار ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ اور آپ کے صحابہ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور اس وقت مسلمانوں کی سنکھیا 38 تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں نویدن کیا کہ مسجد حرام میں تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہماری سنکھیا تھوڑی ہے، لیکن حضرت ابو بکر بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سمست صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لائے۔ وہاں ابو بکر نے لوگوں کے سامنے بھاشن دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے خطاب میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس پر مشرکین نے حضرت ابو بکر اور مسلمانوں کے مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور انہیں بری طرح مارا پیٹا۔ حضرت ابو بکر کو پیروں تلے روندا گیا، انہیں خوب مارا پیٹا گیا۔ عتبہ بن ربیعہ حضرت ابو بکر کو ان جوتوں سے مار رہا تھا جس پر دوہرا چمڑا لگا ہوا تھا۔ اس نے ان جوتوں سے حضرت ابو بکر کے چہرے پر اتنا مارا کہ منہ سوج جانے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ناک کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر بنو تیم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور مشرکین کو حضرت ابو بکر سے دور کیا۔ بنو تیم کے لوگوں نے آپ کو ایک کپڑے میں ڈال کر اٹھایا اور ان کے گھر میں انہیں لے گئے، اور انہیں حضرت ابو بکر کی مرتیو میں کوئی سندے نہیں تھا۔ اس سیما تک مارا تھا کہ بعد بنو تیم کے لوگ واپس آئے اور مسجد میں پرویش کیا۔ خانہ کعبہ میں انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو ہم اوشیہ عتبہ کو قتل کر دیں گے جس نے مارا تھا زیادہ۔ پھر وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس واپس آئے اور آپ کے پتا ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے، پرنتو آپ بے ہوشی کی وجہ سے کوئی اتر نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ دن کے انتم بھاگ میں آپ بولے اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، پرنتو لوگوں نے ان کی بات کا اتر نہیں دیا، پرنتو آپ بار بار یہی پرشن دہراتے رہے۔ اس پر آپ کی ماتا نے کہا، خدا کی قسم، مجھے تمہارے ساتھی کے سمبندھ میں کچھ معلوم نہیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنی ماتا سے کہا، آپ حضرت عمر کی بہن ام جمیل پتری خطاب کے پاس جائیں۔ ام جمیل پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن پہلے اسلام کو چھپایا کرتی تھی۔ آپ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھیں۔ اس لیے وہ ان کی ماتا حضرت ابو بکر کی ام جلیل کے پاس گئیں۔ ام جیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، میں محمد کو نہیں جانتی اور نہ ہی ابو بکر کو۔
پھر جمیل نے حضرت ابو بکر کی ماتا سے کہا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس آئیں تو جمیل نے آپ کو زخموں سے چور زمین پر پڑا دیکھا تو چیخ اٹھی اور کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے وہ نسندے جھوٹے لوگ ہیں، اور میں آشا رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا۔ تب حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جلیل نے کہا یہ تمہاری ماتا بھی سن رہی ہیں۔ آپ نے کہا وہ تمہارا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اس پر جمیل نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے کہا دار ارقم میں۔ پھر آپ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کے اس اعلیٰ استھان کو دیکھیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر نے کہا خدا کی قسم میں نہ کھانا چکھوں گا اور نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوں۔ حضرت ابو بکر کی ماتا نے بتایا کہ ہم نے انہیں یعنی ابو بکر کو کچھ دیر روکے رکھا، یہاں تک کہ جب لوگ باہر آنے جانے لوگوں کا باہر آنا جانا تھم گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر نکلے۔ آپ میرے سہارے سے چل رہے تھے یہاں تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دینے کے لیے حضرت ابو بکر پر جھکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کی یہ اوستہ دیکھی تو آپ کو بوسہ دینے کے لیے حضرت ابو بکر پر جھکے اور مسلمان بھی آپ پر جھکے۔ پھر حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کوئی کشٹ نہیں سوائے اس کے جو لوگوں نے میرے منہ پر چوٹیں لگائی ہیں، اور یہ میری ماتا اپنے بیٹے سے اچھا سلوک کرنے والی ہیں۔ یہ مختصر سی باتیں کی سمبھو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل ان کو آگ سے بچا لے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی ماتا کے بارے میں کہا کہ سمبھو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل ان کو آگ سے بچا لے ارتھات ایمان لے آئیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ماتا کے لیے دعا کی اور انہیں اسلام کی اور دعوت دی، جس پر انہوں نے اسلام سویکار کر لیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر کی ماتا نے آرمبھ میں ہی اسلام سویکار کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بارے میں جو روایت ہے ان کے انوسار صحابہ کی جیونی پر ایک مستند کتاب ہے۔ اس کے انوسار حضرت ابو بکر صدیق عام الفیل کے 2 ورش 6 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری اور طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ آپ عام الفیل کے 3 ورش کے بعد پیدا ہوئے۔ اسی پرکار حضرت ابو بکر کے لقب میں 2 لقب پرسدھ ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، ایک عتیق اور ایک صدیق۔ عتیق کے نام کرن کا کارن یہ ہے، اس بارے میں لکھا ہے حضرت عائشہ نے ورنن فرمایا کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کردہ ہو۔ عطا اس دن آپ کو عتیق کے اپنام دیا گیا۔ کچھ تاریخ دانوں نے حضرت ابو بکر کے اپنام کے بجائے نام عتیق ورنن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنام نہیں بلکہ آپ کا نام تھا، لیکن یہ درست نہیں۔ اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء میں امام نووی کے حوالے سے لکھا ہے حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور یہی زیادہ پرسدھ اور اچت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا، لیکن اچت وہی ہے جس پر ادھکتر علماء سہمت ہیں کہ عتیق آپ کا اپنام تھا نہ کہ نام۔ جیونی ابن حشام میں اپنام عتیق کی وجہ یہ ورنن کی گئی ہے کہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے، آپ کے حسن اور سندرتا کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ سیرت ابن حشام کی شرح میں عتیق لقب کے ورنن کا جو کارن ورنن ہوا ہے، عتیق کا ارتھ ہے الحسن ارتھات عمدہ وشیشتاؤں والا، ارتھات کہ آپ کو مذمت
اور ایوب سے بچایا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ماتا کا کوئی بچہ جیوت نہیں رہتا تھا۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں بچہ ہو تو وہ اس کا نام ابو القعبہ رکھیں گی، اس کو کعبہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب آپ زندہ رہے، جوان ہو گئے تو آپ کا نام عتیق پڑ گیا، گویا کہ آپ موت سے نجات دیے گئے۔ اس کے اترکت بھی لقب عتیق کے وبھن کارن ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے انوسار آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے گوتر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ پر آروپ لگایا جاتا۔ عتیق کا ایک ارتھ پرانے زمانے میں، عتیق کے ایک ارتھ پرانے کے بھی ہیں، اس لیے حضرت ابوبکر کو عتیق اس وجہ سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ قدیم سے نیکی اور بھلائی کرنے والے تھے۔ اسی پرکار اسلام سویکار کرنے میں اور بھلائی میں پہل کرنے کی وجہ سے آپ کا اپنام عتیق رکھا گیا، اور دوسرا اپنام صدیق۔ اس کی وجہ یہ ورنن کی جاتی ہے کہ کیوں نام رکھا گیا صدیق۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جہاں تک صدیق کا سمبند ہے تو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں یہ اپنام آپ کو دیا گیا تھا، اس سچائی کی وجہ سے جو آپ سے ظاہر ہوتی رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو خبریں بتایا کرتے تھے ان کے سمبند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں جلدی کرنے کی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا۔ حضرت عائشہ نے ورنن فرمایا کہ جب رات کے سمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، ارتھات واقعہ اسرا جو ہوا تھا، تو صبح کو لوگ اس واقعہ کے سمبند میں باتیں کرنے لگے۔ جب آپ نے بتایا اور لوگوں میں سے کچھ جو آپ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے آپ کی تصدیق بھی کی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ کمزور ایمان ایسے بھی تھے۔ اس وقت مشرکین میں سے کچھ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، کیا آپ کو اپنے ساتھی کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں رات کو بیت المقدس لے جایا گیا تھا؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، اس پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ یدی آپ نے یہ فرمایا ہے تو نسندہ سچ کہا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا تم ان کی تصدیق کرتے ہو کہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے، کیونکہ بیت المقدس مکہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا، ہاں، میں اس کی بھی تصدیق کروں گا جو اس سے بھی دور ہے۔ میں صبح شام، پھر آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر نے کہ میں صبح شام اترنے والی آسمانی خبر کے بارے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے اس وجہ سے حضرت ابوبکر کا نام صدیق پڑ گیا۔ آپ کو صدیق کہا جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کے آزاد کردہ غلام ابو وہب نے ورنن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے لے جایا گیا ارتھات اسرا میں، تو میں نے جبریل سے کہا، نسندہ میری قوم میرا ستیاپن نہیں کرے گی، ارتھات میری بات کو سچ نہیں مانے گی۔ تو جبریل نے کہا، یصدق ابو بکر وہو صدیق، ارتھات آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ یہ طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت یہ ہے کہ جب اسرا کی گھٹنا ہوئی، لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا، کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اتر دیا، وہ کہتا ہے کہ میں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ حضرت مسلم موعود لکھ رہے ہیں کہ اگر معراج کا ذکر ساتھ ہی آپ نے کیا ہوتا، ارتھات ایک ہی وقت میں بتایا ہوتا، ایک ہی واقعہ ہوتا، تو کفار اس پر زیادہ شور کرتے، مگر انہوں نے صرف یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیت المقدس تک گیا تھا۔ پھر جب ابو بکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستیاپن کیا تو لوگوں نے کہا، کیا آپ اس خلاف عقل بات کو بھی مان لیں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں تو اس کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں
کہ صبح شام اس پر آسمان سے وانی اترتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ستیاپن کا سمبودھن دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ میں کیا کیا وشیشتائیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے۔ یدی غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابو بکر نے جو صدق دکھایا اس کی ادھارن ملنی مشکل ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر یگ میں جو ویکتی کی وشیشتائیں حاصل کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے آوشک ہے کہ ابو بکری خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک سمبھو ہو پریاس کرے، اور پھر حتی المقدوس دعا سے کام لے۔ جب تک ابو بکری فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا، اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا، صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ صدیق اور صدیق کے اترکت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو بکر کے انیہ اپنام بھی تھے، جیسے خلیفۃ الرسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ رسول اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس لیے ایک روایت میں ورنن ہے، ایک آدمی نے حضرت ابو بکر سے کہا، یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ، تو آپ نے فرمایا، خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفۃ الرسول اللہ، ارتھات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور میں اس پر راضی ہوں۔ صحیح بخاری کی شارح علامہ بدر الدین عینی ورنن کرتے ہیں کہ اتہاس کار اتحادی اس بات پر سہمت ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا اپنام خلیفۃ الرسول اللہ ارتھات رسول اللہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر کا یہ اپنام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد ان کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ میں یہ اپنام ہے۔ یہ بات کی بات ہے، لوگوں نے رکھا نام یا آپ نے سوئم اپنے لیے پسند کیا۔ اواہ ایک یہ بھی لقب ہے۔ اواہ کا ارتھ ہے بہت ہی بردبار، نرم دل۔ طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر کو ان کی نرمی اور رحمت کی وجہ سے اواہ کہا جاتا تھا۔ اواہ منیب کا ارتھ ہے بہت ہی بردبار، نرم دل، جھکنے والا۔ طبقات الکبریٰ میں ہے کہ میں نے حضرت علی کو سنا، وہ ممبر پر کہہ رہے تھے، غور سے سنو۔ راوی نے کہا، حضرت علی کو سنا، وہ ممبر پر کہہ رہے تھے کہ غور سے سنو کہ حضرت ابو بکر بہت ہی بردبار، نرم دل، جھکنے والے تھے۔ غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو خیر خواہی عطا کی، جس کے پرینام میں وہ خیر خواہ ہو گئے۔ امیر الشاکرین یہ بھی ایک اپنام کہا جاتا ہے۔ امیر الشاکرین کے ارتھ ہیں شکر کرنے والوں کا سردار۔ حضرت ابو بکر کو اتیدھک شکر کی وہ وجہ سے امیر الشاکرین کہا جاتا تھا۔ عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق امیر الشاکرین کے اپنام سے پکارا جاتا تھا۔ ثانی اثنین یہ بھی ایک لقب کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین کے اپنام سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تنصرہ فقد نصر اللہ اذا خرجہ الذی کفروا ثانی اثنین اذا ہما فی غار اذ یقول صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فنزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ یدی تم اس رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ تعالیٰ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے، جب اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر و وطن سے نکال دیا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے ایک تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، نسندہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، عطا اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے کٹھن سمے اور مشکل حالات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ذریعہ تسلی فرمائی۔
اور صدیق کے نام اور نبی ثقلین کے قرب سے وشیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی اثنین کی خلعت فاخرہ سے فیضیاب فرمایا اور اپنے خاص الخاص بندوں میں سے بنایا۔ کیا تمہیں کسی ایسے ویکتی کا علم ہے جسے ثانی اثنین کے نام سے نام کرن کیا گیا ہو، نبی دو جہان کے رفیق کا نام دیا گیا ہو اور اس وشیشتا میں شریک کیا گیا ہو کہ ان اللہ معنا، اور اسے دو تائید یافتہ میں سے ایک قرار دیا گیا ہو؟ کیا تم کسی ایسے ویکتی کو جانتے ہو جس کی قرآن میں اس تعریف جیسی تعریف کی گئی ہو اور جس کی مخفی حالت سے شبہات کے ہجوم کو دور کر دیا گیا ہو اور جس کے بارے میں سندیہات سے سندگدھ باتوں سے یہ ثابت ہو کہ وہ مقبولین بارگاہ الہی میں سے ہے؟ بخدا اس قسم کی صریح الذکر جو تحقیق سے پرمانت ہو حضرت ابوبکر صدیق سے وشیشت ہے۔ میں نے رب البیت عہد کے صحیفوں میں سے کسی اور شخص کے لیے یہ نہیں دیکھا۔ یدی تجھے میری اس بات کے سمبند میں سندے ہو یا تمہارا یہ گمان ہو کہ میں نے حق سے گریز کیا تو قرآن سے کوئی نظیر پیش کرو اور ہمیں دکھاؤ کہ فرقان حمید نے کسی اور شخص کے لیے ایسے ہی صراحت کی ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ سر الخلافہ میں آپ نے یہ فرمایا۔ پھر ایک اپنام صاحب الرسول بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا ساتھی۔ حضرت ابوبکر ورنن کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جماعت سے کہا تم میں سے کون سورہ توبہ پڑھے گا؟ ایک ویکتی نے کہا میں پڑھتا ہوں۔ پھر جب وہ آیت اذا یقول الصاحب لا تحزن کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر یہاں تک پہنچا تو حضرت ابوبکر رو پڑے اور فرمایا اللہ کی قسم میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا۔ پھر آدم ثانی ایک اپنام ہے، حضرت ابوبکر کا یہ اپنام ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو پردان فرمایا ہے، آپ نے حضرت ابوبکر کو آدم ثانی دیا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک مکتوب میں ورنن فرماتے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام کے آدم ثانی ہیں، اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ یدی دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے کٹھن تھا جو قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو بھی اللہ تعالیٰ کی اور سے بتا سکتے۔ سر الخلافہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ورنن فرماتے ہیں انواد اس کا یہ ہے کہ اور بخدا آپ اسلام کے لیے آدم ثانی خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کے دیوتک پرتھم تھے۔ پھر خلیل الرسل کا ایک اپنام ہے۔ جیونی کی کتابوں میں خلیل الرسل بھی حضرت ابوبکر کا اپنام ورنن کیا گیا ہے، اور اس کا آدھار حدیث کی کتب میں اپستت ایک روایت ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی کو متر بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ موت کے روگ کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدی میں نے روایت ہے کہ مرتیو دیہانت پانے والے روگ کے مدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدی میں نے لوگوں میں کسی کو خلیل بنایا ہوتا، خلیل ارتھات متر بنایا ہوتا تو حضرت ابوبکر کو ہی خلیل بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے پرتھم ہے۔ اس مسجد میں تمام کھڑکیوں کو میری طرف سے بند کر دو اترکت ابوبکر کی کھڑکی کے۔ یہ ہماری ریسرچ سیل نے یہاں یہ پرشن اٹھایا ہے، ٹھیک پرشن ہے ان کا کہ اس روایت میں کیول یہ پرمانت ہوتا ہے کہ یدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل کسی کو بناتے تو حضرت ابوبکر کو بناتے، لیکن بناتے۔ اس بات کا وستار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سوئم بھی ایک جگہ فرما دیا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتھن کے اگر میں کسی کو سنسار میں متر بناتا تو حضرت ابوبکر کو بناتا کی ویاکھیا یہ ہے کہ اس کو تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ جملہ بھی قابل تشریح ہے، حضرت ابوبکر کو آپ متر تو رکھتے تھے، پھر اس کا کیا ارتھ؟ بات اصل میں یہ ہے کہ خلعت اور دوستی تو وہ ہوتی ہے جو رگ و ریشہ میں دھس جائے، اور وہ تو کیول اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے۔
اور اسی کے لیے وشیش ہے۔ دوسروں کے ساتھ محض پریم اور بھائی چارہ خلت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ وہ اندر دھس جاوے، ارتھات کچھ پرکار کی جو پہچان ہے خلت کی وہ یہ ہے، کچھ ستھان ہے جیسے یوسف زلیخا کے اندر رچ گیا تھا۔ عطا یہی عطا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوتر فکرے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پریم، اللہ تعالیٰ کے پریم میں تو کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا۔ سنسار میں یدی کسی کو متر رکھتا تو ابو بکر کو رکھتا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ستھان ہے، اس جیسا ستھان کسی کو نہیں مل سکتا۔ لیکن بہرحال جو دنیا کے متر ہیں، اس میں یدی کوئی متر ہے تو ابو بکر کی، یعنی دوستی تو تھی لیکن اللہ تعالیٰ سے دوستی کے مقابلے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دوستی ہے۔ دنیا کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جیسی دوستی کرنا ایک نبی کے لیے وشیش طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یدی کوئی ممکن تھی بات دنیا داری کی درشٹی سے تو کیول آپ نے فرمایا کہ اس ستھان کے سب سے ادھیکاری حقدار ابو بکر ہیں۔ اپنام کیا تھا آپ کا؟ حضرت ابو بکر کا اپنام ابو بکر تھا، اور ان کی ایک زائد جو ورنن کی جاتی ہیں، بعض کے نزدیک ابو بکر جو ان اونٹ کو کہتے ہیں، ابو بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو اونٹوں کی پرورش پر غور پر داخت میں کچھ کے نزدیک ابو بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کو اونٹوں کی پرورش میں بہت دلچسپی اور مہارت تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا آرمبھ کر دیا۔ بکر کا ایک ارتھ جلدی کرنا بھی ہے، پہل کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ کے کتھن یہ کنیت اس لیے پڑی کہ آپ سب سے پہلے اسلام لائے۔ انہوں بکرن الی الاسلام قبل غیرہ، انہوں نے دوسروں سے پہلے اسلام کی طرف پیش قدمی کی۔ علامہ محشری نے لکھا ہے ان کی پوتر خصلتوں میں ابتکار ارتھات پیش ہونے کی وجہ سے ابو بکر کہا جاتا تھا۔ حلیہ رنگ روپ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے حلیہ کے بارے میں ورنن کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک عربی ویکتی کو دیکھا جو پیدل چل رہا تھا اور آپ اس وقت اپنے ہودج میں تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس ویکتی سے زیادہ ابو بکر کے سے مشابہ کوئی ویکتی نہیں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے کہا آپ ہمارے لیے حضرت ابو بکر کا حلیہ ورنن کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حضرت ابو بکر گورے رنگ کے ویکتی تھے، دبلے پتلے تھے، گالوں پر گوشت کم تھا، کمر ذرا خمیدہ تھی، ذرا جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی تہہ بند بھی کمر پر نہیں رکتی تھی، نیچے سرک جاتی تھی۔ چہرہ کم گوشت والا تھا، آنکھیں اندر کی طرف تھیں اور ماتھا بلند تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غرور سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا تو اللہ روز قیامت اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے کپڑے کی ایک طرف ڈھیلی رہتی ہے، ارتھات ایک سائیڈ جو ہے وہ ڈھیلی رہتی ہے اور نیچے آ جاتی ہے، اترکت اس کے کہ میں اس کا وشیش خیال رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو غرور سے ایسا نہیں کرتے، یہ جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو بکر مہندی اور قطم سے خضاب لگایا کرتے تھے۔ قطم یہ بوٹی بلند پہاڑوں پر اگتی ہے اور وسما کے ساتھ ملا کر لگائی جاتی ہے، اس کے ذریعہ بالوں کو کالا کیا جاتا ہے۔ اسلام سویکار کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر کے پیشہ اور قریش میں آپ کے ستھان کے بارے میں تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی قوم میں مقبول اور پریے تھے۔ آپ نرم مزاج ویکتی تھے، قریش کے حسب و نسب اور اس کی اچھائی اور برائی کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ تجارت کرنے والے شخص تھے اور اچھے اخلاق اور نیکیوں کے مالک تھے۔ آپ کی قوم کے لوگ ایک سے ادھک باتوں کی وجہ سے آپ کے پاس آتے اور آپ سے محبت رکھتے، ارتھات آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے انوبھو کی وجہ سے اور آپ کی اچھی مجلسوں کی وجہ سے۔ محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر ویکتی اس شغل میں مشغول تھا۔
اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی بڑے ہو کپڑے کی تجارت شروع کر دی جس میں انہوں نے غیر معمولی لابھ حاصل کیا، اور ان کی اسنکھیں بہت جلد مکہ کے نہایت سفل تاجروں میں ہونے لگی۔ ان کی گणنا ترنت مکہ کے سفل تاجروں میں ہونے لگی۔ ویاپار کی سفلتا میں ان کی نظر اور ان کے آچرن کی بڑی وشیشتا تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حضرت ابوبکر کا دھن 40,000 درہم تھا۔ آپ اس میں سے غلاموں کو آزاد کرواتے، مسلمانوں کی خبرگیری کرتے، یہاں تک کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کے پاس 50,000 درہم باقی تھے۔ اسلام کے سویکار سے کچھ واقعات ہیں۔ اسلام کے سویکار کرنے سے پورو کچھ گھٹنائیں ہیں۔ حضرت ابوبکر اپنی مالی بڑھوتری، اونچ آچرن کی وجہ سے قریش میں اونچ ستھان کے مالک تھے۔ آپ قریش کے سرداروں میں سے تھے، ان کے مشوروں کے کیندر تھے۔ آپ سب سے پوتر اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ آپ رئیس اور سمانت تھے، اتیادک مال خرچ کیا کرتے تھے، اپنی قوم میں پریے تھے، اچھی مجلسوں والے تھے، اور آپ تعبیر الرؤیا میں لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے، لوگوں سے زیادہ گیان رکھنے والے تھے، ارتھات بہت گیان تھا آپ کا اس بارے میں۔ علم تعبیر الرؤیا کے بہت بڑے عالم ابن سیرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر اس امت کے سب سے بڑے تعبیر الرؤیا کے عالم تھے، اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اہل عرب کے حسب و نسب کو جاننے والے تھے۔ جبرین مطعم جو اس فن علم الانساب میں کمال تک پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے میں نے نسب کا علم حضرت ابوبکر سے سیکھا، خاص طور پر قریش کا حسب و نسب، کیونکہ حضرت ابوبکر قریش میں سے قریش کے حسب و نسب اور جو اچھائیاں اور برائیاں ان کے نسب میں تھی ان کا آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور آپ ان کی برائیوں کا ورنن نہیں کرتے تھے، ارتھات حضرت ابوبکر کی برائیوں کا ورنن نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ حضرت عقیل بن ابو طالب کی نسبت ان میں زیادہ پرسدھ تھے۔ حضرت عقیل حضرت ابوبکر کے بعد قریش کے حسب و نسب اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اچھائیوں برائیوں میں سب سے ادھک جاننے والے تھے، پرنتو حضرت عقیل قریش کے ناپسندیدہ تھے، کیونکہ وہ قریش کی برائیاں بھی گنوا دیتے تھے۔ حضرت عقیل مسجد نبوی میں نسب ناموں، عرب کے حالات اور واقعات کا گیان رکھنے کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اہل مکہ کے نزدیک حضرت ابوبکر ان کے بہترین لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی وہ آپ سے سہایتا مانگ لیا کرتے تھے۔ مکہ میں بسنے والے سمست قبائل کو کعبہ کے مناسب کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی منصب حاصل ہوتا تھا اور کوئی فریضہ تفویض ہوتا تھا۔ بنو عبد المناف کے سپرد حاجیوں کے لیے پانی کی فراہمی اور انہیں اوشیہ آسائش فراہم کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ بنو عبد الدار کے ذمے جنگ کے سمے علمبرداری، کعبہ گی، دربانی اور دار الندوہ کا ویوستھا تھی۔ لشکروں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے قبیلہ بنو مخدوم کے حصے میں آئی۔ خون بہا اور دیتیں اکٹھا کرنا حضرت ابوبکر کے قبیلہ بنو تیم بن وروا کا کام تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق جوان ہوئے تو یہ خدمت ان کے سپرد کر دی گئی۔ جب حضرت ابوبکر کسی چیز کی دیت کا فیصلہ کرتے تو قریش آپ کا ستیاپن کرتے اور آپ کی دیت کا لحاظ کرتے۔ اگر آپ کے اترکت کوئی اور دیت کا نرنے کرتا تو قریش اس کو چھوڑ دیتے، اس کا ستیاپن نہ کرتے تھے۔ خلف الفضول میں حضرت ابوبکر کی بھی شمولیت تھی۔ یہ وہ خاص معاہدہ تھا غریبوں کی سہایتا کا، مظلوموں کی سہایتا کا۔ قدیم زمانہ میں عرب کے کچھ شریف دل اشخاص کو یہ خیال پیدا ہوا کہ باہم مل کر عہد کیا جائے کہ ہم ہمیشہ حقدار کو اس کا حق حاصل کرنے میں سہایتا دیں گے، ظالموں کے اتیاچار سے روکیں گے۔ عرب میں چونکہ حق کو فضل بھی کہتے ہیں جس کی جمع فضول ہے، اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ کچھ روایتوں کی روح سے چونکہ اس تجویز کے محرک ایسے ویکتی تھے جن کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اس لیے یہ عہد حلف الفضول کے نام سے پرسدھ ہو گیا۔
بہرحال جنگ فجار کے بعد اور غالباً اسی جنگ سے پربھاوت ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس حلف کو پھر تازہ کیا جائے۔ اس لیے اس تحریک پر بعض قبائل قریش کے نمائندگان عبداللہ بن جندان کے مکان پر جمع ہوئے، جہاں عبداللہ بن جندان کی طرف سے ایک دعوت کی ویوستھا تھی۔ پھر سب نے سنیوگ کر کے باہم قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظلم کو روکیں گے، اتیاچار ہونے والوں کی اتیاچار جن پر ہوتا ہے ان کی سہایتا کریں گے۔ اس عہد میں حصہ لینے والے میں بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہر اور بنو تیم شامل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس افسر پر اپستھت تھے۔ ایک شریک معاہدہ تھے، چنانچہ آپ ایک دفعہ نبوت کے زمانہ میں فرماتے تھے کہ میں عبداللہ بن جندان کے مکان پر ایک ایسی قسم میں شریک ہوا تھا کہ یدی آج اسلام کے زمانہ میں بھی مجھے کوئی اس کی اور بلائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ ایک مصنف حضرت ابوبکر کی حلف الفضول میں شمولیت کا بھی ورنن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس انجمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق شامل تھے۔ بعثت سے پورو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سمبند اور دوستی کا حال یوں ورنن ہوا ہے۔ ابن اسحاق ان کے اترکت کچھ لوگوں نے ورنن کیا کہ حضرت ابوبکر بعثت سے پورو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت اور آپ کی پاک فطرت اور اچ آچرن سے اچھی طرح اوگت تھے۔ ایک روایت میں ورنن ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متر تھے۔ سیرت صحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو ارتھات حضرت ابوبکر کو وشیش پریم تھا، لگاؤ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ احباب میں داخل تھے۔ اکثر ویاپار کی یاترا میں بھی ساتھی کا گورو پردان ہوا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بعثت سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ کے لوگوں کا ورنن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعثت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستانہ تعلقات کا دائرہ بہت ہی سیمت تھا۔ دراصل شروع میں ہی آپ کی طبیعت علیحدگی پسند تھی۔ آپ نے اپنی عمر کے کسی حصہ میں بھی مکہ کی عام سوسائٹی میں زیادہ گھلا ملا نہیں کیا۔ تاہم کچھ لوگوں نے بھی جن کے ساتھ آپ کے دوستانہ سمبند تھے، ان سب میں ممتاز حضرت ابوبکر یعنی عبداللہ بن قحافہ تھے، جو قریش کے ایک اچ خاندان سے سمبند رکھتے تھے اور اپنی شرافت اور قابلیت کی وجہ سے قوم میں بڑا سمان کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ دوسرے درجے پر حکیم بن حزام تھے، جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ یہ نہایت شریف الطبع آدمی تھے۔ آرم میں یہ اسلام نہیں لائے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور اخلاص رکھتے تھے۔ آخر شہادت طبی اسلام کی طرف کھینچ لائی۔ پھر زید بن عمرو سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات تھے۔ یہ صاحب حضرت عمر کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی شرک ترک کر رکھا تھا اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کرتے تھے، پرنتو یہ اسلام کے زمانہ سے پہلے ہی دیہانت پا گئے۔ بہرحال حضرت ابوبکر نمبر 1 پر تھے جو تعلقات میں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ زمانہ جاہلیت سے حضرت ابوبکر کو شرک سے نفرت تھی اور اس سے بچا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا اور نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا۔ اس لیے سیرت الحلبیہ میں لکھا ہے کہ ورنن کیا جاتا ہے کہ نسندہ حضرت ابوبکر نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت ابوبکر کو ان لوگوں میں شمار کیا جنہوں نے جاہلیت میں ہی بتوں کی عبادت سے انکار کر دیا تھا، ارتھات وہ کبھی بتوں کے پاس نہیں گئے۔ زمانہ جاہلیت میں شراب سے نفرت تھی آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ورنن فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے زمانہ جاہلیت میں شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ آپ نے جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام میں کبھی شراب پی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مجمع میں حضرت ابوبکر سے پوچھا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی؟ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں اپنی عزت کو بچاتا تھا اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتا تھا، کیونکہ جو ویکتی شراب پیتا ہے وہ اپنے سمان اور پوترتا کو نشٹ کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ارتھات ابو بکر نے سچ کہا۔
ابو بکر نے سچ کہا، آپ نے 2 مرتبہ یہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام سویکار کرنے کے بارے میں وبھن استھانوں پر روایات ملتی ہیں، کچھ وستار سے ہیں، کچھ سنکشیپ میں ہیں، بہرحال کچھ ورنن کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ورنن کرتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، میرے ماں باپ اسی دین ارتھات اسلام پر تھے، اور ہم پر کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صبح شام دونوں وقت نہ آئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے قبول اسلام کے بارے میں وبھن روایات کی جاتی ہیں۔ شرح زرقانی میں حضرت ابو بکر کے اسلام سویکار کرنے کی گھٹنا اس پرکار ورنن کی گئی ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر حکیم بن حزام کے گھر میں تھے۔ اس وقت ان کی لونڈی آئی اور کہنے لگی، تیری پھوپھی ختیجہ یہ ورنن کرتی ہے کہ ان کا پتی موسیٰ کی مانند بطور نبی بھیجا گیا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر وہاں سے چپکے سے نکلے اور یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام سویکار کر لیا۔ سیرت ابن ہشام کی شرح رؤوس الانف میں حضرت ابو بکر کی ایک رویا اسلام لانے کی گھٹنا اس پرکار ورنن ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پور حضرت ابو بکر نے ایک سوپن دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا تھا، پھر انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکہ کے تمام استھانوں اور گھروں میں پھیل گیا ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا ہر گھر میں داخل ہو گیا، اور پھر گویا وہ چاند آپ کی گود میں اکٹھا کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے کچھ اہل کتاب علماء سے ورنن خواب سوپن کا ورنن کیا، تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ وہ نبی جس کی پرتیکشا کی جا رہی ہے اس کا یگ آ گیا ہے، آپ اس نبی کی پیروی کریں گے، اس وجہ سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ سعادت مند ہوں گے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے دیری نہیں کی۔ سبیل الہدیٰ میں حضرت ابو بکر کے اسلام سویکار کرنے کے بارے میں ایک روایت اس پرکار ورنن ہوئی ہے کہ کعب ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے کارن آسمان سے نازل ہونے والی ایک وحی تھی۔ اس کا وستار یہ ہے کہ حضرت ابو بکر شام سے ویاپار کے ادیشیہ سے گئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے ایک سوپن دیکھا۔ اس سوپن کو بحیرہ راہب سے ورنن کیا۔ اس پر بحیرہ راہب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مکہ سے۔ اس نے پوچھا کہ مکہ کے کون سے قبیلے سے؟ آپ نے اتر دیا کہ قریش سے۔ اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ویاپاری ہوں۔ اس پر بحیرہ راہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رویا کو سچ کر دکھایا، تو ہماری قوم میں سے ایک نبی مابعوث کیا جائے گا، تو تمہاری قوم میں سے ایک نبی مابعوث کیا جائے گا، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر ہوگے اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ ہوگے۔ پھر حضرت ابو بکر نے اسے مخفی رکھا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مابعوث ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ باقی جگہ تو کوئی دلیل نہیں کبھی مانگی، لیکن بہرحال اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جو تم نے شام میں دیکھی تھی وہی دلیل ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملے اور آپ کی آنکھوں کے مدھے بوسہ لیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس روایت میں حضرت ابو بکر کی ایک رویا کا ورنن ہوا ہے، لیکن اس کا وستار اس جگہ ورنن نہیں۔ اس رویا میں حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا تھا، تاہم حلبیہ کی جیونی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی رویا کی طرف سنکیت ہے جس میں حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرا ہے، جس کا پہلے ورنن گزر چکا ہے، پہلے ورنن ہو چکا ہے۔ اب حضرت ابو بکر نے اس سوپن کا ورنن بحیرہ راہب کے سامنے کیا تھا۔ بہرحال اس بارے میں اور روایتیں بھی جیونی لکھنے والوں نے لکھی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ورنن ہوں گی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر